تمام پٹھان قبائل میں کچھ قبائل ایسے ہیں جو بہت جنگجو اور جفاکش ہیں۔ تنولی قبیلے کا نام اس فہرست میں سب سے آگے ہے۔ محققین کی آراء کے مطابق تنولی قبیلے کا تعلق پٹھانوں سے ہے اور آگے چل کر یہ قبیلہ خلجی قبیلے سے منسلک ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر تنولی وادی تناول یا اس کے آس پاس بستے ہیں۔ یہ وادی صوبہ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصے میں واقع ہے اور ہزارہ ڈویژن پر مشتمل ہے۔ ماضی میں یہاں دو خود مختار ریاستیں ہوا کرتی تھیں، جن میں سے ایک امب اور دوسری پھولار کے نام سے مشہور تھی۔ ان دونوں ہی ریاستوں پر تنولی خاندان کے لوگ برسر اقتدار تھے۔ ایک اور قول کے مطابق تنولی قبیلے کا تعلق افغانستان کے علاقے غزنی سے ہے۔ 971 عیسوی میں تنولی قبیلے نے اس وقت کے بادشاہ سلطان سبکتگین کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان چلے آئے، جس کے بعد تنولی سوات اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ہی بس گئے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک ریاست کی بنیاد ڈالی اور انور خان تنولی کو اس کا پہلا حکمران مقرر کیا۔ ایک اور قول کے مطابق تنولی پشتون قبیلے کرلانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دراصل پشتون قبائل میں کرلانی سے مراد ان قبائل کو لیا جاتا ہے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت قیس عبد الرشید کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت قیس عبد الرشید فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے تھے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنگ مکہ کی طرف پیش قدمی کی، جہاں آپ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے۔ مدتوں تنولی قبیلہ افغانستان میں ہی سکونت پذیر رہا، لیکن پھر احمد شاہ ابدالی کے سنگ بر صغیر آن پہنچا اور یہاں بسنے والی بہت سی اقوام کو اپنی بے مثال جرت و شجاعت سے شکست فاش دی اور ایک بڑے علاقے پر قابض ہو گئے، جسے ریاست امب کا نام دیا گیا۔ برطانوی راج کے دوران پشتونوں نے، خاص طور پر تنولیوں نے، کبھی بھی حکومتی عملداری کو تسلیم نہ کیا اور اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ برطانوی حکومت نے ریاست امب کی خود مختاری کو تسلیم کیا، جبکہ اس کی ذیلی ریاست کو بھی نیم خود مختار کر دیا۔ اس ضمن میں ایک معاہدہ ہوا جو ریاست امب اور برطانوی راج کے مابین طے پایا کافی شہرت رکھتا ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران مقامی طور پر تنولی اور دوسرے قبیلوں نے ایک ساتھ جد و جہد کی۔ ریاست امب کے نواب سر محمد فرید خان کے قائد اعظم اور نواب زادہ لیاقت علی خان کے ساتھ قریبی رابطے برقرار تھے، جس کی مثال مختلف ادوار میں ہوئی خط و کتابت سے دی جا سکتی ہے۔ 1947 میں جب تقسیم ہند کا مرحلہ درپیش تھا تو تمام قبائل اور ریاست امب نے متفقہ طور پر پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور یوں یہ ریاست اور تنولی قبیلہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ 1969 میں ریاست امب کو خود مختاری ختم کر کے اسے پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا، جبکہ 1971 میں شاہی ریاست امب کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور بھٹو دور میں مانسہرہ کو ایک ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ آج کل تنولی قبیلے کے لوگ ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، سوابی، مردان، پشاور اور کوہاٹ وغیرہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تنولی قبیلے نے پاکستان بننے کے بعد پاکستانی قوم کی ہر طرح سے مدد کی۔ 1948 کی کشمیر جنگ کے دوران جب پاکستان کو شدید مالی و فوجی بحران کا سامنا تھا، اس وقت 1500 تنولی مسلح رضاکار پاکستان کی فوج کا حصہ بنے اور یہاں بھی روایتی دلیری سے دشمن سے 12 مولہ سیکٹر کے کئی علاقے آزاد کروائے۔ اس دوران تقریباً 200 تنولی رضاکار شہید بھی ہوئے۔ بر صغیر آمد کے بعد تنولی قبیلے نے ایک نئی زبان کی بنیاد ڈالی جس کا نام ہند کو ہے۔
جو پاکستان کی اب ایک بڑی زبان ہے۔ مہمان نوازی، شجاعت اور بہادری میں یکتا تنولی قبیلہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔